بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 4 ہے تناقض کا بیان، جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہم نے پڑھنا ہے تناقض، دوسرے نمبر پر نقیض، تیسرے نمبر پر نقیضین، اور چوتھے نمبر پر قضیہ مخصوصہ، اور پانچویں نمبر پر یہ 8 شرائط ہیں جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں تناقض کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں دو قضیوں کے درمیان تناقض ہوتا ہے۔ تناقض کا مطلب یہ کہ مخالفت ہوتی ہے۔ اگر ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ سالبہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پہلا قضیہ موجبہ ہوتا ہے دوسرا سالبہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پہلا سالبہ ہوتا ہے دوسرا موجبہ ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ بعض اوقات ایک کلام کے اندر اس بات ہوتا ہے، دوسرے کلام کے اندر نفی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، اب اس کلام کے اندر اس بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ زید کھڑا نہیں ہے، اس کلام کے اندر انکار ہے، اس کلام کے اندر نفی ہے۔ تو یہ دونوں جملے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں۔ اسی ضد کو، اسی اختلاف کو منطق اصطلاح کے اندر تناقض کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک اگر موجبہ ہے قضیہ تو دوسرا سالبہ ہو، دوسرا اگر سالبہ ہے تو پہلا موجبہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ سمجھیں کہ نقیض کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں جن دو قضیوں کے درمیان مخالفت ہوتی ہے، جن دو قضیوں کے درمیان تضاد ہوتا ہے، ان دو قضیوں کو ہی نقیض کہا جاتا ہے۔ کیسے نقیض کہا جاتا ہے؟ دیکھیں دو قضیے ہیں نا، ان میں سے پہلے قضیے کو جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا اس کو کہتے ہیں مقدم، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کو کہتے ہیں تالی۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ تو قضیہ اولا جو مقدم ہے وہ نقیض ہوتی ہے قضیہ ثانیہ جو کہ تالی ہے اس کی۔ اسی طرح جو دوسرا قضیہ ہے وہ پہلے قضیے کی نقیض ہوتی ہے، پہلے قضیے کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو نقیض کو آپ اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا نقیض۔ تیسرے نمبر پر ہے نقیضین کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ نقیض کا ہی تثنیہ ہے۔ نقیض ایک ضد کو کہتے ہیں اور نقیضین دو ضدیں۔ تو دیکھیں اگر ہم مقدم کو دیکھتے ہیں تو مقدم تالی کی ایک ضد ہے، اگر ہم تالی کو دیکھتے ہیں تو تالی مقدم کی ایک ضد ہے، اور اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں ہی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو ان دونوں قضیوں کی جب بات کی جائے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ دونوں قضیے ہی نقیضین ہیں۔ تو یہ ہو گیا نقیضین۔ دیکھیں تین چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، تناقض پڑھ لیا، نقیض پڑھ لیا، نقیضین پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ آگے یہ سمجھیں کہ قضیہ ایک ہوتا ہے قضیہ مخصوصہ، دوسرا ہوتا ہے قضیہ محصورہ۔ قضیہ مخصوصہ میں اس کا جو موضوع ہے وہ ایک خاص فرد ہوتا ہے، ایک جزئی ہوتی ہے جس کے اوپر حکم لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک آتا ہے قضیہ محصورہ۔ قضیہ محصورہ میں موضوع ایک جزئی نہیں ہوتا بلکہ ایک کلی ہوتا ہے، اور حکم اس کلی کے افراد پر ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے قضیہ مخصوصہ کی بھی اور قضیہ محصورہ کی بھی۔ یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قضیہ مخصوصہ میں یہ 8 شرائط ہیں جو کہ میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، یہ 8 شرائط پائی جائیں گی تو پھر نقیض ثابت ہوگی، تو پھر تناقض ثابت ہوگا۔ اور اگر ان 8 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو پھر دو قضیوں کے درمیان ٹکراؤ، دو قضیوں کے درمیان مخالفت، دو قضیوں کے درمیان اپوزٹ ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ 8 شرطیں ہیں قضیہ مخصوصہ میں، اور اس کے برعکس جو قضیہ محصورہ ہے، قضیہ محصورہ میں 8 شرطیں یہ بھی چاہیے، اس کے علاوہ ایک شرط اور بھی چاہیے، لیکن وہ چونکہ قضیہ محصورہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اس لیے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قضیہ مخصوصہ کی 8 شرائط پر۔ ان 8 شرطوں میں سے پہلی شرط ہے کہ موضوع ایک ہو، یعنی جو دو قضیے ہیں ان دونوں قضیوں کا موضوع اگر ایک ہے تو پھر تناقض ثابت ہوگا، اور اگر ان دونوں قضیوں کا موضوع الگ الگ ہے تو پھر تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پہلا قضیہ ہے زید کھڑا ہے، دوسرا قضیہ ہے زید بیٹھا ہے۔ اب ان دونوں قضیوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں قضیوں کا موضوع ایک ہے، وہ زید ہے، تو اس وقت اس میں تناقض ہوگا۔ اور اگر موضوع الگ الگ ہو، مثال کے طور پہ جو دوسرا قضیہ ہے زید کے بجائے آپ یہ کر دیں کہ بکر بیٹھا ہے، اب ان دونوں قضیوں میں کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں ہے، دونوں قضیے بیک وقت درست ہو سکتے ہیں، سچے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو مانیں گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا لازم آئے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہوئی کہ موضوع ایک ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں دوسری شرط کی طرف۔ دوسری شرط یہ ہے کہ محمول بھی ایک ہونا چاہیے۔ اگر موضوع تو ایک ہے، محمول ایک نہیں ہے تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اسی مثال میں اگر آپ دیکھتے ہیں زید کھڑا ہے، اس میں اس بات ہے، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ زید بیٹھا ہے، اس میں بھی اس بات ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور اگر ہم اس کو ایسا کر لیں کہ زید بیٹھا نہیں ہے، اب ان دونوں کا محمول الگ الگ ہو چکا ہے،
کیونکہ اس کا محمول ہے، اس میں زید کے لیے قیام کا اس بات کیا جا رہا ہے اور اس میں زید کے لیے عدم اس بات کیا جا رہا ہے جلوس کا، تو دونوں کا محمول جب تبدیل ہو جائے گا تو اس وقت بھی تناقض باقی نہیں رہے گا۔ تو دو شرطیں ہوگی، موضوع بھی ایک ہونا چاہیے، نمبر دو محمول بھی ایک ہونا چاہیے، تیسری شرط ہے کہ مکان بھی ایک ہونا چاہیے، جگہ بھی ایک ہونی چاہیے۔ اگر جگہ تبدیل ہو جائے گی تو تب بھی دو قضیوں میں تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ زید مسجد میں ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ زید مسجد میں نہیں ہے۔ اب ان دونوں میں تناقض ثابت ہوگا، وجہ یہ ہے کہ دونوں کا مکان ایک ہے، جگہ ایک ہے، اور اگر ایسا ہو کہ ایک قضیے میں مکان ایک ہو، دوسرے قضیے میں مکان دوسرا ہو تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ پہلے قضیے میں تھا زید مسجد میں ہے، دوسرے قضیے میں ہم کر دیتے ہیں کہ زید مسجد کے بجائے آپ کر دیں گھر، زید گھر میں نہیں ہے۔ اب ان دو قضیوں کے درمیان، ان دو جملوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تناقض، کوئی اختلاف، کوئی ضد نہیں ہے، دونوں جملے، دونوں قضیے بیک وقت درست ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جگہ ایک نہیں ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے تناقض تب ثابت ہوگا جب جگہ بھی ایک ہوگی۔ نمبر 4، چوتھی شرط تناقض کی یہ ہے کہ زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ اگر زمانہ ایک نہیں ہے تو تب بھی تناقض ثابت نہیں ہوگا۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زید دن میں کھڑا ہے، اور دوسرا ہم قضیہ بنا لیتے ہیں کہ زید دن میں کھڑا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ تناقض ہوگا، تناقض اس لیے ہوگا کہ دونوں قضیوں کا زمانہ ایک ہے، اور اگر زمانہ تبدیل ہو جائے گا تو تب بھی تناقض باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ اس میں جو دوسرا قضیہ ہے، یا دوسرے قرآن دیا پہلا قضیہ کر لیں، پہلے قضیے میں ہم دن کے بجائے رات کر دیتے ہیں، زید رات میں کھڑا ہے اور زید دن میں کھڑا نہیں ہے، تو ان دونوں جملوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی مخالفت اور کوئی ضد نہیں ہے، دونوں جملے بیک وقت درست ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ زمانہ ایک ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ قوت اور فعل دونوں میں برابر ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں قضیوں میں اگر پہلے قضیے میں قوت ہے تو دوسرے قضیے میں بھی قوت ہونی چاہیے، اگر پہلے قضیے میں فعل ہے تو دوسرے قضیے میں بھی فعل ہونا چاہیے۔ اب یہ قوت اور فعل ہوتے کیا ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، قوت کہتے ہیں کسی کام کی صلاحیت کو، کسی کام کی استعداد کو، اس کو بالقوہ کہا جاتا ہے، اور فعل کہتے ہیں اس کام کو کرنا بندہ شروع کر دے، تو جب بندہ وہ کام شروع کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ بندہ یہ والا فلاں فعل کر رہا ہے۔ تو فعل ہوگا کام کا کرنا، اور قوت ہوگا اس کام کی استعداد اور صلاحیت کا ہونا۔ تو اگر پہلے قضیے میں قوت ہے تو دوسرے میں بھی قوت ہونی چاہیے، اور اگر پہلے قضیے میں فعل ہے تو دوسرے میں بھی فعل ہونا چاہیے۔ اگر ایک میں قوت ہے دوسرے میں فعل ہے تو دونوں میں کسی قسم کا تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ، مثال سے ذرا بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ شراب کی بوتل نشہ آور ہے، اور دوسرا قضیہ ہے شراب کی بوتل نشہ آور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، دو قضیے ہیں، ایک میں نشے کا اس بات ہے، دوسرے میں نشے کا انکار ہے، لیکن دونوں قضیے بیک وقت درست ہو سکتے ہیں۔ کہ پہلے قضیے سے ہم یہ مراد لیں کہ شراب کی بوتل میں نشہ لانے کی قوت اور صلاحیت موجود ہے، اور دوسرے قضیے سے ہم یہ مراد لیں کہ جو شراب کی بوتل ہے وہ اس وقت نشہ نہیں دے رہی، کیونکہ کوئی اس کو پی نہیں رہا، جب کوئی اس کو پیے گا تو پھر اس کو نشہ آئے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، پہلے جو قضیہ ہے اس میں ذکر ہو گیا بالقوہ کا، یعنی استعداد اور صلاحیت کا، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس دوسرے قضیے کے اندر ذکر ہو گیا فعل کا، یعنی اس وقت موجودہ وقت یہ والا فعل نہیں ہو رہا نشہ لانے والا، تو اس لیے یہ والا کہنا درست ہے کہ شراب کی بوتل نشہ نہیں لا رہی۔ تو اس لیے ان دونوں قضیوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تناقض اور اختلاف نہیں ہے۔ تناقض اور اختلاف تب ہوگا جب پہلے قضیے میں قوت ہے تو دوسرے میں بھی قوت ہونی چاہیے، پہلے قضیے میں فعل ہے تو دوسرے میں بھی فعل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ تناقض کے لیے ہم یہ کہیں گے شراب کی بوتل میں نشہ لانے کی صلاحیت ہے، دوسرے میں ہم کہیں کہ نشہ لانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو چونکہ پہلے قضیے میں بالقوہ کا ذکر ہے، دوسرے میں بھی بالقوہ کا ذکر ہے، اور پہلے میں اس بات اور دوسرے میں نفی ہے، تو اس وقت دونوں میں تناقض ہوگا۔ تو یہ ہے پانچویں شرط کہ قوت اور فعل میں بھی برابری ضروری ہے،
दोनों कजियों में तो फिर तनाकुस होगा। अगर बराबरी नहीं है तो फिर तनाकुस भी नहीं होगा। 5 शर्तें होगी तनाकुस की। छठी शर्त देख लें कि शर्त में भी बराबरी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक कज़िये में इस्बात और दूसरे कज़िये में इनकार होता है, लेकिन इसके बावजूद भी तनाकुस नहीं होता, इसलिए कि दोनों की शर्त अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पे हम कहें कि ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं। दूसरा हम कज़िया ये कहें कि ज़ैद की उंगलियां हिलती नहीं हैं। अब देखिए इन दोनों कज़ियों में तनाकुस है, क्योंकि एक में उंगलियों के हिलने का इस्बात है, दूसरे में उंगलियों के हिलने का इनकार है। लेकिन अगर इन दोनों की शर्त अलग अलग हो जाएगी तो फिर तनाकुस बाकी नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे पहले की हम शर्त ये कर देते हैं, ज़ैद की उंगलियां हिलती हैं जब वो लिखता है। दूसरे की शर्त भी अगर यही हो, शर्त के अंदर बराबरी हो, अगर दूसरे की शर्त भी यही है कि ज़ैद की उंगलियां हिलती नहीं है जब वो लिखता है, तो इस वक्त तनाकुस होगा। और अगर शर्त तब्दील हो जाएगी तो फिर तनाकुस भी बाकी नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे दूसरे की हम शर्त ये कर लेते हैं, जब वो नहीं लिखता। अब देखें, अब दोनों में कोई तनाकुस नहीं है, क्योंकि पहले की शर्त और है, दूसरे की शर्त और है। पहले में शर्त यह है कि जब वो लिखता है तब उंगलियां हिलती हैं, दूसरे की शर्त यह है कि जब वो नहीं लिखता है तो उंगलियां नहीं हिलती हैं। तो इस तरह भी तनाकुस बाकी नहीं रहेगा। तो शर्त दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर यकसां शर्त है तो फिर तनाकुस होगा, अगर नहीं है तो फिर तनाकुस भी नहीं होगा। तनाकुस की 7वीं शर्त यह है कि कुल और जुज़ में बराबरी होनी चाहिए। अगर पहले कज़िये में कुल पर हुक्म लग रहा है तो दूसरे कज़िये में भी कुल पर हुक्म लगना चाहिए, और अगर पहले कज़िये में जुज़ पर हुक्म लग रहा है तो दूसरे कज़िये में भी जुज़ पर हुक्म लगना चाहिए। अगर एक कज़िये में कुल पर हुक्म लग रहा है, दूसरे कज़िये में जुज़ पर हुक्म लग रहा है, तो तब भी तनाकुस नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हबशी काला है। दूसरा कज़िया हम ये करते हैं कि हबशी काला नहीं है। अब इन दोनों कज़ियों के अंदर तनाकुस है, क्योंकि एक में काले होने का इस्बात है, दूसरे में काले होने की नफ़ी है। लेकिन अगर कुल और जुज़ में इख्तलाफ हो जाएगा तो तनाकुस बाकी नहीं रहेगा। कैसे कि जो पहला कज़िया है हबशी काला है, इसमें हम मुराद लेते हैं कुल, कि हबशी का कुल यानी उसका मुकम्मल जिस्म काला है। और जो दूसरा कज़िया है हबशी काला नहीं है, इससे हम मुराद लेते हैं जुज़, कि उस हबशी का एक जुज़, उसके दांत वो सफ़ेद हैं, वो काले नहीं हैं। तो अब देखें, अब ये दोनों कज़ियों में इख्तलाफ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम काला कहेंगे तो हम उससे पूरा जिस्म मुराद लेंगे, दांत मुराद नहीं लेंगे। और जब हम कहेंगे कि काला नहीं है तो इससे मुराद हम उसका कुल नहीं लेंगे, बल्कि उस कुल का एक जुज़ दांत मुराद लेंगे। तो इस वक्त भी तनाकुस बाकी नहीं रहेगा। तो तनाकुस के लिए कुल और जुज़ में भी बराबर होना ज़रूरी है। अगर एक कज़िये में कुल है तो दूसरे में भी कुल होना चाहिए, एक कज़िये में जुज़ है तो दूसरे में भी जुज़ होना चाहिए। 8वीं शर्त यह है इजाफत। इजाफत की मिसाल भी आप देख लें, ज़ैद उमर का वालिद है। अब यहां पर देखें, ज़ैद की इजाफत की गई है उमर की तरफ, ज़ैद उमर का वालिद है। अब जो दूसरा कज़िया है, अगर उस कज़िये में भी इजाफत, ताल्लुक, निस्बत यही होगा तो फिर तनाकुस होगा। अगर निस्बत, ताल्लुक, इजाफत ये नहीं है तो तनाकुस भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ज़ैद उमर का वालिद नहीं है। अब दोनों कज़ियों में निस्बत एक है, इजाफत एक है। पहले कज़िये में इजाफत है उमर की तरफ ज़ैद की, दूसरे कज़िये में इजाफत है उमर की तरफ ज़ैद की। अगर दूसरे कज़िये में इजाफत तब्दील हो जाएगी तो फिर भी तनाकुस नहीं रहेगा। जैसा कि दूसरे कज़िये में हम उमर के बजाय कर देते हैं बकर। ज़ैद उमर का वालिद है, ज़ैद बकर का वालिद नहीं है। अब इस सूरत में दोनों में तनाकुस बाकी नहीं रहेगा। तो यहां तक बात है कि तनाकुस जब कज़िया मखसूसा में उस वक्त पाया जाएगा जब ये 8 शर्तें पाई जाएं, और अगर इनमें से कोई एक शर्त भी नहीं पाई जाएगी तो तनाकुस भी बाकी नहीं रहेगा।